السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 126واں درس ہے. کتنا؟ 126واں درس ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال میں ہیں اور کل میں نے آپ کو جو ہے وہ غزوہ خیبر اور اس سے بعد چھوٹے چھوٹے جو غزوے ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی. اسلامی تاریخ اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں سب سے جو اہم غزوہ ہے وہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ فتح مکہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فتح پائی اور آپ نے ان کے مقابلے میں جنگ وہاں جا کر کے کیوں کی. وہ لوگ حملہ کے نہیں، اللہ کے رسول خود مکے پہنچے. اس کے کیا اسباب ہیں اور جنگ کیسے یہ شروع ہوئی اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول نے تلوار ہی میان سے نہیں نکالی. فتح مکہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ اللہ کے رسول نے میان سے تلوار ہی نہیں نکالی اور سب سے خطرناک جنگ بھی ہے. یہ سن 8 ہجری میں رمضان کی 10 تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے جو ہے وہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. حملہ کرنے کی وجہ سمجھ لیجئے کیا بات ہوئی اس کے پیچھے. آپ کو اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں یہ ایک شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور بہت سے شرائط تھے. تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو تمہارا قریش کا قبیلہ اگر دوسرا قبیلہ تمہارا سپورٹ کرتا ہے تو اس کو حق ہے آپ کا سپورٹ کرے، اور اگر کوئی مدینے کے قبیلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا اختیار ہے، وہ سپورٹ اس کو کر سکتا ہے. اگر وہ ہمارا سپورٹ کر رہا ہے تو تم اس کو بھی نہیں چھیڑ سکتے، ہم کو بھی 10 سال نہیں چھیڑ سکتے. اور اگر قریش کا سپورٹ کوئی قبیلہ کر رہا ہے تو مسلمان نہ قریش کو چھیڑیں گے نہ قریش کے سپورٹ کرنے والے قبیلوں کے چھیڑیں گے. یہ بات بھی اس کے اندر طے تھی. اس میں 2 مشہور قبیلے تھے. ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا اور ایک قبیلہ بنو کنانا کا تھا. یاد رکھیں کیونکہ یہ بار بار نام آئیں گے. ابھی یہ جو بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا یہ عبد المطلب جو حضور کے دادا محترم تھے ان کے زمانے سے ان کی دونوں کی آپس میں دوستی تھی اور حلیف تھے. حلیف لفظ عربی میں جو استعمال کیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کیونکہ جہاں پر ٹرائب سسٹم ہوتا ہے، قبائلی نظام ہوتا ہے، وہاں ہر قبیلے والا چاہتا ہے کہ ہمارے سپورٹ میں دوسرے قبیلے بھی موجود رہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی تو ہمارا کوآپریشن ہو. تو عبد المطلب کے زمانے سے یہ قبیلہ عبد المطلب کے خاندان کو سپورٹ کرتا رہا. جب اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں پوائنٹ لکھنا شروع کروایا تو ان لوگوں نے کہا بنو خزاعہ نے کہ میں اسلام قبول کرنا ایک الگ بات ہے لیکن میں آپ کے سپورٹ میں رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا اور اس کا اعلان ان کو کر دیا قریش کو کہ بنو خزاعہ پر بھی اگر حملہ کیا گیا تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر حملہ کیا گیا. دوسرا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کنانا. بنو کنانا نے کفار مکہ سے پیکٹ کر لیا کہ صاحب ہم تمہارے سپورٹ میں رہیں گے، تم جہاں چلو گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اچھا، یہ دونوں آپس میں شروع سے ان کا 36 کا آنکڑا تھا. کس کا؟ بنو خزاعہ کا اور بنو کنانا کا. اسی درمیان میں جب بنو کنانا نے دیکھا کہ اب قریش ہمارے سپورٹ میں ہے تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہمارے جو پرانے لوگوں کے ساتھ بنو خزاعہ نے قتل کیا ہے یہ بہترین موقع ہے کہ قریش کے سپورٹ سے ان سے بدلہ لے لو. ابو سفیان سے اس میں مشورہ نہیں کیا گیا، حالانکہ ابو سفیان پورے قریش کے کیا ہیں؟ لیڈر ہیں.
کیوں اگر ان سے مشورہ کیا جاتا تو وہ یہ ضرور کہتے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کے قبیلے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکتے. بہرحال دو لوگوں نے مل کر کے یہ پلاننگ کی. صفوان بن امیہ اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں نے جا کر کے بنو کنانا سے بات کی کہ بہترین موقع ہے تو قریش تمہارے سپورٹ میں ہے. یہ بنو خزاع جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا چونکہ بنو خزاع تو مکے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اگر تم ان پر حملہ بھی کرو گے تو مدینے سے کب تک وہ آ پائیں گے؟ تم اپنا بدلہ نکال لو، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. اس پلاننگ کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ ہم کو بنو خزاع سے بدلہ لینا ہے. یہ سب سے بنیادی وجہ. دوسری وجہ، قریش کو یہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں کو، کیونکہ ابو سفیان کے بعد یہی دونوں لیڈر گائیڈ کر رہے تھے، ان کو جب اطلاع ملی کہ جنگ موتا میں جعفر بن طیار شہید ہو چکے ہیں اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ مار دیے گئے ہیں جن کے اندر لڑائی کا دم تھا. لہذا قریش نے بھی سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہاتھ وہاں سے مدینہ کرنے بھی آئیں گے نا تو ہم لوگ نپٹ لیں گے. یہ پلاننگ کر کے انہوں نے رات میں اچانک بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا جو مکے میں رہتا تھا. اچھا، یہ بڑے اطمینان میں لوگ رہتے تھے، حالانکہ اس کے پہلے یہ بنو کنانا سے ہمیشہ اپنی سیکورٹی رکھتے تھے، لیکن اب ان کو ہو گیا کہ 10 سال تک تو معاہدہ ہو چکا ہے. عرب چاہے کافر رہے ہوں چاہے مسلمان رہے ہوں، معاہدے کا بہت پاس رکھا جاتا تھا کہ جو پرومس کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا. یہ بیچارے اطمینان میں تھے کہ کچھ نہیں ہونا ہے. اچانک رات کے وقت میں 2-2:30 بجے انہوں نے جا کر ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور بے شمار لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا. یہ لوگ جب جگے اور اٹھنا چاہے تو ان کے اکثر لوگ کیا تھے، جو ہے بچے اور عورتیں مار دی گئی. یہ بیچارے بھاگ کر کے سوچے کہ اب سیدھے کیا ہے حرم میں داخل ہو جاؤ، اور حرم میں لوگ جو ہے وہ قتال نہیں کرتے، لہذا پناہ مل جائے گی. یہ بھاگ کر کے حرم میں آگے بنو خزاع کے لوگ، انہوں نے پیچھا کیا. اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن ابی امیہ نے ٹھاٹھا باندھ رکھا تھا کہ نظر نہیں آنا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے سپورٹ میں ہیں. بہرحال وہاں پہنچ کر کے بھی ان لوگوں نے کسی چیز کا احترام نہیں کیا اور جتنے بھی لوگ مل سکے سب کو قتل کیا. یہ قتل ہو گیا. اب صبح ہوتے ہوتے فجر کا وقت ہوتے ہوتے سارے لوگ اپنے اپنے جگہ چھپ گئے اور یہ اندازہ ان کو ہوا کہ شاید ہم لوگوں نے حملہ بھی کر دیا، ان کو پتا بھی نہیں چلا کون لوگ مارے ہیں. بہرحال یہ ساری رپورٹنگ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کر دی کہ اب آج رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات عجیب و غریب گزری اور بنو کنانا نے قریش کے سپورٹ سے جو ہے بنو خزاع پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حالات کیسے تھے. بہرحال یہ اس کے لیے اطلاع مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کو تحقیق کرنی چاہیے کہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد اب یہ لوگ بیچارے جب صبح ہوئی تو اپنے باڈی وغیرہ ان لوگوں نے جیسے دفن کرنا تھا کرتے رہے. اس کے بعد اب بنو خزاع کا ایک شخص سالم خزائی جو بچا ہوا تھا، بہت ایسا نہیں تھا پورے مار گئے تھے، پھر بھی اندازہ کم سے کم 200-300 لوگ مار دیے گئے. سالم خزائی کو ان لوگوں نے 40 آدمی کے ساتھ بھیجا کہ مدینہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کیفیت بتاؤ کہ یہ ایسے کیا ان لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اطلاع مل چکی تھی. بہرحال یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پوری رپورٹنگ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا ہے، لہذا ہم انشاءاللہ تمہاری پوری مدد کریں گے. آپ نے قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس طرح اپنے بیوی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں اسی طرح میں تمہاری بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہوں، لہذا میں انشاءاللہ اسے بھرپور آپ کا تعاون کروں گا.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ رپورٹ سن لی. سننے کے بعد انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر کے پہلے پوری تحقیق کیجیے معاملہ کیا ہے, اور اگر یہ بات صحیح ہو جائے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ان لوگوں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے, تو ان کے سامنے 3 کنڈیشن رکھنا ہماری طرف سے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحابی کا نام زمرہ ہے. یہ صحابی پہنچنے کے بعد پورے مکے میں مشہور تھا, جو بتایا تھا انہوں نے ایگزیکٹ وہی واقعہ تھا کہ رات میں اچانک ان کے لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا. خیر یہ پہنچے, صبح کے وقت تحقیق کی, 10-11 بجے تک یہ بیت اللہ کے قریب آئے. تو وہاں پر بیت اللہ میں اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہر لیڈر کی ایک چودراہٹ تھی, تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے. تو یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ تم لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا, تم نے بنو خزاعہ کو قتل کیا ہے. اگر یہ صحیح ہے اور جیسا کہ تم جانتے بھی ہو, اللہ کے رسول نے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کی بات کہی ہے کہ آپ کو ماننا ہی ہے. نمبر 1, جتنے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے سب کا بلڈ منی قریش اور بنو کنانا کو پے کرنا ہے. اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک. انہوں نے کہا ہمیں قطعی منظور نہیں ہے. کس نے کہا؟ قریش نے. کیوں؟ ان کا ایک نابینا آدھا بیٹھا ہوا تھا. کہا جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اگر ہم بلڈ منی ان کی دے دیں گے تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا, پورا مکہ خالی ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر یہ نہیں منظور ہے تو دوسری شرط بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جو تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کو آج سے ان سے کیا کر دو, ختم کر دو. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جن لوگوں سے میرا معاہدہ ہے وہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہماری اکنامکس ان کے اوپر ڈپینڈ ہے, ہم ان سے معاہدہ توڑ نہیں سکتے. اللہ کے رسول کے صحابی نے کہا تیسری بات کہتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ آج سے صلح حدیبیہ کا جتنا معاہدہ تھا ختم. انہوں نے کہا تھا یہ منظور ہے, ٹھیک, جو تمہیں کرنا ہو تم کر لو, ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کر لیں. یہ تیسری کنڈیشن کو انہوں نے قبول کیا. صحابی رسول وہاں سے واپس آ گئے. آ کر اللہ کے رسول کو پوری بات بتا دی. جیسے ہی صحابی رسول وہاں سے نکل کر کے آئے, اچھا اس میں ابو سفیان شامل نہیں. یہ جو تینوں کنڈیشن میں جواب دینے میں ابو سفیان شامل نہیں, حملہ کرنے میں ابو سفیان شامل نہیں. اب اس میں حارث بن ہشام ایک سنجیدہ آدمی تھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کے معاملے کو ختم کرتے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج تم نے کیا ہے, تھوڑا سے ہوش کے ناخن لو. یہ صفوان بن ابی امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان ان چاروں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی کہ یہ تو جواب دے دیا ان لوگوں نے اور ان کا قاصد بھی میسنجر بھی واپس چلا گیا. اگر خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لے لی تو اپنی تو حالت خراب جائے گی, ہم کو معلوم ہے ہم کتنی پوزیشن میں ہیں. بہرحال ان لوگوں نے طے کیا کہ ابو سفیان تمہارے پاس ایک ایکسکیوز ہے, نہ تم اس حملے میں شامل رہے نہ تم اس جواب میں شامل رہے, لہذا بہتر یہ. اچھا اتفاق سے ابو سفیان حدیبیہ والے میں بھی نہیں شامل رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر کے اللہ کے رسول سے کہیے کہ حدیبیہ کی جو کنڈیشن ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم اسی کو رینیو کرنے آئے ہیں کہ ہماری تمہاری دوستی برقرار رہے. ابو سفیان وہاں سے جب چلے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی بھی حضور کو اس کی اطلاع نہیں دے رہنا کہ یہاں ایسا ایسا معاملہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے چل کے حضور سے رینیول کرا لو, اگر اس کے بعد یہ لوگ پہنچ بھی جائیں گے تو حضور وعدہ کر لیں گے تو بات بن جائے گی. اور ان کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ ہاٹ لائن سے بھی بات پہنچ چکی ہے اور ان کا قاصد بھی ساری بات پہنچا چکا ہے. اب یہ قاصد پہنچا کر کے واپس جا رہا تھا, ادھر ابو سفیان ٹکرا گئے. کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا بات ایسے ہی نکلے تھے. کہا نہیں مدینے سے آ رہے ہو کیا؟ کہا نہیں. کہا صحیح سے بتا دو. کہا نہیں ہم لوگوں کا تھوڑا سا معاملہ تھا, ہم لوگ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل کو ان کی بات اتری نہیں کہ چکر کچھ نہ کچھ ضرور ہے. یہ ان کی اوٹنی. ابو سفیان بہت ہی نباز قسم کے آدمی تھے,
تو ان کی اونٹنیاں جہاں پر بیٹھی تھیں، گوبر پیشاب جہاں پہ کیا تھا، وہاں پر ابو سفیان گیا اور اس کی مینگنی اٹھا کر کے اس کو توڑا، سونگا، کہا یہ مدینے کی کھجور کھائی ہوئی اونٹنیاں ہیں، اور بعض مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلی بھی اس پہ ملی۔ اس نے کہا صرف مدینے والے اپنی اونٹنیوں کو کھجور کھلاتے ہیں، یہ وہاں پہنچے، کھجور وہاں سستی تھی، انہوں نے کھجور کھلایا ہے، اور یہ راستے میں وہی کھجور کے اثرات ہیں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بہرحال یہاں پہنچے، مدینہ آ گئے، مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیے۔ ابھی اللہ کے رسول نہیں تھے، جو حضور کی بیوی ام حبیبہ ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے سوچا سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کریں گے۔ اب ابا جان آئے ہیں بیٹی کے پاس، یقینی بات ہے بیٹی ہے۔ ابو سفیان کو اچانک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو بستر بچھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو سفیان اس پر بیٹھنا چاہے، انہوں نے کیا کیا، بستر پلٹ دیا، کہا آپ خالص چارپائی پہ بیٹھے، بستر پر نہیں بیٹھے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بیٹی کا رویہ باپ کے ساتھ، میں اتنے دن کے بعد آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کافر ہیں اور یہ رسول اکرم کا بستر ہے، تم کافر بھی ہو نجس بھی ہو، لہذا رسول اور وہ بھی مسلمان تو درکنار، رسول اکرم سید الانبیاء کے بستر پر ہم تم کو قطعی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا بیٹی کو، انہوں نے کہا ہم کو حیرت ہے ابا جان کہ آپ اتنے سمجھدار ہوتے ہوئے ابھی بھی آپ کے دل میں اسلام نہیں اتر رہا ہے، اب یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم کرنے آئے ہیں۔ ایک دوسری ہی گفتگو وہاں پر جو ہے نا تبلیغ کی شروع ہو گئی۔ بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تبلیغ کر ڈالی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ام حبیبہ سے کہنا بیکار ہے، کیونکہ پہلے سے ان کا ٹمپر ہائی ہے ہمارے بارے میں، یہ تو ہمارے ساتھ برتاؤ انہوں نے ایسا کر دیا کہ باپ اور بیٹی کا کوئی رشتہ برقرار ہی نہیں رہا۔ حقیقت میں رشتہ ہوتا ہی اسلام کا، ہم الگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو صحیح میں بیٹا ہے، مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، ایکس وائی زیڈ ہے۔ نوح علیہ السلام سے کا جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے، اللہ آپ بولے تھے نا کہ آپ کے خاندان والوں کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے، یہ بیٹا تو نمبر 1 پہ خاندان والا ہے، یہ دیکھو ڈوب رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے انداز میں کہا انہ لیس براہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر تمہارے خاندان کا فرد نہیں ہے، اور خاندان کا فرد وہ ہوتا ہے جس کا رشتہ اسلام سے جڑتا ہے۔ اب یہاں پر اسلام کا رشتہ نہیں جڑا، ایسا بیٹی اور باپ کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ بہرحال ابو سفیان نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم وہی رینیول کرنے آئے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اچھا، ابو سفیان کے فرشتوں کو خبر نہیں ہے کہ یہاں پوری رپورٹنگ ہے، وہ اونٹنی کا واقعہ ابھی وہ مینگنی والا دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کھل نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا تو صرف ارادہ یہ ہے کیونکہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود نہیں تھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 10 سال کا ہمارا تمہارا عہد ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اس کو ہم لوگ کیا کر لیں، رینیو کرا لیں، تجدید کر لیں۔ حضور نے پھر پوچھا ابو سفیان اور کوئی بات ہے تو بتائے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا تم نے اس وعدے کو تم لوگوں نے توڑا تو نہیں؟ اب اللہ کے جیسے وہ ہوشیاری سے بات کر رہے ہیں، اب اللہ کے رسول بھی اسی ٹون میں اتر کر بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے اس وعدے کو توڑا تو نہیں تمہارے قبیلے والوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں بخدا ہم لوگ تو ہم تو ایک دم اچھا کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں دے رہا تھا، ایسی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، ورنہ ابو سفیان جنرلی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ بات یاد رکھو، چاہے وہ کافر رہے ہوں چاہے مسلمان رہے، کیونکہ وہ قتل میں وہ رات کے حملے کرنے میں یہ شامل نہیں تھا۔ کہا نہیں اللہ رسول باخدا ہم لوگ اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ان کو یہ ہوا کہ ہم جو کام کے لیے آئے ہیں مکے والے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم کو جا کر کے رپلائی کرنا ہے۔ انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور ہماری اپلیکیشن حضور کے پاس لگائی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ کے رسول نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تو ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ تمہاری بات کا جواب دے یا جا کر کے وہاں تمہاری سفارش کرے۔ انہوں نے 2-2-4 کی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا۔ انہوں نے حضرت عمر کو پکڑا
حضرت عمر نے کہا کہ تم حضور کے پاس سے آ رہے ہو، جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں تم کو کیسے امان دے سکتا ہوں، کیسے رینیو کرا سکتا ہوں؟ چاروں کے پاس گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی نے بھی ان کو وہی جواب دیا۔ پھر انصار کے کچھ لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے وہی جواب، کیونکہ تربیت ایسی تھی اللہ کے رسول کی کہ وہ سارے صحابہ کا جواب ایک ہی نکل رہا تھا کہ ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کا۔ آخر میں انہوں نے سوچا کہ لختے جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ ہے، فاطمہ کی بات ضرور حضور مانیں گے، چلو فاطمہ کو پٹیا لیا جائے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ابا جان نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی تو میں آپ کو کیسے امان دے سکتی ہوں؟ کہا یہ تمہارا بیٹا جو حسن ہے نا، یہ اگر ہم کو امان دے دے تو بھی ہمارے لیے کافی، اب اگر بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی تو حیثیت بھی نہیں امان۔ جب آدمی کا دماغ کھوپڑی گھوم جاتی نا تو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں۔ تو حضرت حسن کی امان وہ مانگنے لگے حضرت فاطمہ سے کہ اس سے اتنا کہلا دو اللہ کے رسول سے کہ ابو سفیان جو تجدید کرنے آئے اس کو مان لیا جائے۔ انہوں نے کہا حسن کی کوئی حیثیت نہیں، ابھی بچہ ہے، یہ اگر امان بھی دے دے گا تو کیا حیثیت ٹھہرے گی۔ اس کے بعد یہ پھر پلٹ کر حضرت علی کے پاس آئے کہ علی سے کہا کہ کوئی یار مسئلے کا حل نکالو، ہم اتنا پریشان ہیں۔ اب اس میں ان کو 20 سے 25 دن مدینے میں اسٹے ہو گیا ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ایک تو ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ کہا وہ مشورہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا فائدہ مند نہیں ہوگا، تمہارے دل کے لیے بول۔ کیوں؟ یہاں صحابہ کی عادت ہی زبان اور دل کو الگ کی تھی نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان۔ انہوں نے کہا مشورہ تم کہہ رہے ہو میں دے دیتا ہوں، تم پوچھ رہے فائدہ کرے گا، یہ بھی مجھے معلوم ہے میرا مشورہ کوئی فائدہ نہیں کرے، لیکن میں بول رہا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم جا کر کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو کہ میں 10 سال کے جنگ بندی کے رینیول کے لیے آیا تھا، بس اتنا اعلان کر دو۔ کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تو اب اس کے کوئی جواب تو نہیں ہوا، وہ تو تم سب سے کہتے پھر رہے ہو۔ بہرحال یہاں سے واپس گئے۔ اب وہاں پر ان کے بارے میں غلط رومر پھیلا دی لوگوں نے، کس کے؟ ابو سفیان کے بارے میں، کہ یہ بندہ اتنے دن وہاں ٹھہر کر آیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب وہاں پر جا کر کے جس سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار صحیح صحیح بات بتاؤ، تم مرتد ہو گئے ہو کیا؟ یعنی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسی سی بات ہوئی، یہ سب ہوئی۔ کہا ابو سفیان تم ایک ایسی بات کر رہے ہو کہ نہ ہم جنگ کی تیاری کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بھائی اگر یہی کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول نے 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ ہم حملہ کریں گے تو چلو آج سے تیاری شروع کر دیا، یہ بات بھی نہیں کہہ رہے ہو تم، اور تم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایگریمنٹ 10 سال والا نہیں ہو گیا، یہ بیچ میں تم کیوں لٹکا رہے ہو؟ کہا جیسا انہوں نے لٹکا ویسا لٹکا رہے ہیں، کیا کرنا؟ ان کی بیوی بڑی خطرناک تھی ہندا نے ان کی موچھ پکڑ کے کہا تمہیں کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں ہے؟ قوم کے سردار بنتے ہو، ایک مسئلہ حل کرنے کے اتنا ڈیلے بھی کیا اور مسئلہ نہیں حل کر کے آئے، تمہاری زندگی پر لعنت ہے۔ بیوی نے ان کو خوب دھتکارا۔ اب ویسے بھی آدمی بیوی دھتکارے تو زیادہ روب میں آتا ہے۔ جب اس نے ان کو دھتکارا تو یہ آئے کعبہ میں، آ کر کعبہ کے پاس اپنا سر مڈایا، ایک بت کے پاس قربانی کی۔ کہا دیکھ، بت سے کہا دیکھ میں پہلے بھی تیری عبادت کرتا تھا اور آج بھی تیری عبادت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں مرتے دم تک تیری عبادت کروں گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں مرتد نہیں ہوا، ادھر بھی نہیں ہو رہا معاملہ، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی لوگ کنفیوز ہوئے، کم سے کم یہ پونجی تو ہمارے ہاتھ میں رہے نا۔ جب انہوں نے قربانی کی، بال وال کٹا لیا تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہ بندہ اپنا ہی ہے۔ بہرحال اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہ ابو بکر کیا رائے ہے تمہاری؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ رکھا جائے۔ حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول 2-2-4 کی طرح فیصلہ ہونا چاہیے، انہوں نے آج یہ کیا ہے کل اور دوسرا کریں گے۔ یہ 2 سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی رائے بھی حضرت عمر کی طرف تھی۔ بلایا صحابہ کو، سب کو بلایا، کہا دیکھو
ہمارے پاس دو لوگ بیٹھے، ایک دائنی طرف بیٹھے، ایک بائیں طرف بیٹھے. یہ بندہ ابو بکر کو اشارہ کر کے کہتے یہ بندہ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جو بڑا حلیم ہے. حدیث میں جو الفاظ آئے کہ گھی اللہ کے معاملے میں گھی سے زیادہ نرم ہے، گھی سے زیادہ نرم ہے. کہ یہ بندہ جو بازو بیٹھا ہے بائیں طرف والا، اس کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، یہ اللہ کے معاملے میں پتھر سے زیادہ سخت ہے. تم سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کرنی ہے. صحابہ نے کہا اللہ رسول ہم حاضر ہیں، حکم فرمائیے. کہا تیاری شروع کرو. ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی اس کو کسی سے بتائے گا نہیں. اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ ہم جب تک مکے کے قریب نہ پہنچ جائیں، مکے والوں کی آنکھوں اور دماغوں پر پردہ ڈال دے، ہماری کوئی اسکیم آؤٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے سے دعا کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ عائشہ تیاری، جنگ کی تیاری کریں اور ہم کو جنگ کرنی ہے، جانا ہے، بدلہ لینا ہے. یہ جو اتنے آدمیوں کو انہوں نے مار دیا ہے بنو خزاعہ کا، ان کو سبق سکھانا ہے. خیر اب ساری باتیں ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی. اتنے میں ایک صحابی تھے حاتب بن بلتا، ان کی فیملی وہاں رہتی تھی. کہاں؟ مکے میں. ان کا کوئی اور رشتہ دار وہاں نہیں تھا. ان کے دماغ میں معلوم نہیں کیا بات آئی کہ لاؤ یہ راز بتا دے مکے والوں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر کے چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا، لکھ کر کے ایک عورت جا رہی تھی مکہ، اس کو پکڑا دیا. 10 دینار اس کو بطور رشوت دیا کہ کسی سے بتانے کا نہیں، اور خط لکھ بتایا کہ 3 میں سے کسی ایک کو دینا یا تینوں کو ملا کر کے دینا. کہا ٹھیک ہے. ہاٹ لائن آ گئی ادھر. جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، خط بھی لکھا جا چکا ہے، وہ عورت کو دیا بھی جا چکا ہے، عورت فلاں ڈسٹینس پر پہنچ بھی چکی ہے، فوراً دوڑائیے. حضور اعظم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی اور تینوں کو بھیجا. کہا فوراً نکلے گھوڑے سے، وہ عورت اونٹ سے جا رہی ہے، فلاں مقام پر ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے کر آنا ہے. یہ پہنچے، اس عورت سے کہا خط لاؤ. مکاری میں ماشاءاللہ سب کچھ اس نے کیا، ڈرامے جو عورتیں کرتی ہیں. کہا دیکھو ایسا بندہ بولا ہے جو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، جہاں سے نیوز آتی ہے وہاں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے، خط تو تمہارے پاس ہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو آخری بات بتا دیں، اگر تمہارے کپڑے اتارنا پڑے اتار کر، لیکن خط تمہارے پاس ہے، یہ بات بتا دے رہا ہوں. ہم چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. یہ نیوز اللہ کے رسول نے دی ہے. اس نے جوڑے میں سے خط نکالا، گا یہ لو، لے لیا، لے کر آ گئے، عورت کو چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ کے رسول نے اس عورت کے بارے میں ان کو گائیڈ نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے. لہذا جتنا معاملہ تھا کہ خط لے کر واپس آؤ، خط لے کر یہ واپس آ گئے. اب وہ خط جب نکلا، خط تو جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ خط لکھا ہے حاتب بن بلتا نے. نبی کے وسلم کے ہاتھ میں جب خط آیا تو حاتب بن بلتا کو کال کیا گیا. کہا آپ نے خط لکھا ہے؟ کہا رسول لکھا. کہا کیوں لکھا؟ خط کیوں لکھا آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس جنگ کو کتنا راز میں رکھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے صحیح بات کہہ دی کہ اللہ رسول میں نے اس خط میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی، میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ جو رسول اکرم تیاری کر رہے ہیں جس لشکر کو، اس کو تم فیس نہیں کر سکتے. لشکر تو درکنار ہے، اگر وہ اکیلے بھی مکے پر حملہ کریں تو بھی پروردگار عالم ان کو فتح نصیب فرمائے گا. تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کچھ نہیں لکھا، صرف یہ بتایا اس وجہ سے کہ تاکہ جب آپ حملہ کریں تو ہمارے خاندان والوں کو قریش والے سپورٹ کریں کہ یار اس کے خاندان والوں کو بچاؤ، کیونکہ اس نے بڑی نیوز ہم کو دی تھی، ہم نے اس احسان کے لیے کیا ہے. حضور نے فرمایا صدقتا، بندہ دل سے کہہ رہا ہے صحیح ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، معاف کرو. حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا نہیں لگ رسول منافق.
آپ اشارہ کیجئے میں اس کی گردن ماروں گا. حضرت عمر کا تلخ لہجہ. نبی کے انداز میں فرمایا عمر معلوم کون ہے یہ بدری صحابی ہے. اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے اطلاع دی ہے, قرآن کریم میں نازل ہوا ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف ہے, جو چاہیں یہ کرے. لہذا یہ بدری صحابی ہیں, ان کا احترام برقرار رہنا چاہیے. جیسے ہی حضور نے اس لہجے میں بات کی, حضرت عمر فوراً رونے لگے. اللہ رسول غلطی ہو گئی. یہ جو تھا وہ ایمانی جذبہ تھا. ہمارے حاطف سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا کہ یہ تمہارا ایمانی جذبے نے یہ کرایا, دونوں کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے. ساتھ میں 2 بیویاں تھیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میمونہ رضی اللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور چلے تھے کہ ادھر سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکے میں تھے, ان کے بارے میں سمجھ لیں, بات آ گئی ہے تو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم, یہ اسلام لے آئے تھے اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ ہجرت کی طلب کرتے رہے کہ آپ مجھے پرمیشن دیں میں ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کا وہاں رہنا ہجرت کرنے سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ عباس پوری رپورٹنگ کرتے تھے مکے میں کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں. لہذا ان کا وہاں رہنا اشد ضروری تھا. اب جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر حملہ ہونے کے چانسز ہیں, تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ قبل اس کے کہ حملہ ہو ہم کو وہاں پہنچ جانا چاہیے. بات سمجھے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو لے کر ساز و سامان لے کر کے آئے. راستے میں ملاقات ہو گئی. حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ میں نبی آخر ہوں, عباس کی ہجرت آخری ہجرت ہے, اور اس پوری ٹیم میں ہجرت میں سب سے آخر ہجرت کس کی مانی گئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مانی گئی. عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ رسول میں اب مدینہ نہیں جاؤں گا, میں آپ کے ساتھ اب بحیثیت مجاہد مکہ چلوں گا. سامان انہوں نے مدینہ بھیجوا دیا, فیملی کو مدینہ بھیجوا دیا, اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہو گئے. تھوڑی دور چلے تھے کہ 2 صاحب اور وہاں سے آ رہے تھے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے, اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. یہ جب دونوں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے اپیل کی کہ اللہ کے رسول, اچھا یہ مکے میں بہت خطرناک تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت برے اور بہت عجیب غریب باتیں ان کے بارے میں اڑائی تھی, لہذا ان کو ڈائریکٹ نبی کے وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کے انہوں نے اپیل کی کہ آپ نبی کے وسلم سے کہیے کہ ہمارے اسلام کو قبول کریں. نبی کے وسلم سے جب ام سلمہ نے کہا, انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے, مجھے ان دونوں کا اسلام قبول نہیں ہے. یہ بندہ عبداللہ بن ابی امیہ ایک یہ تھے, اور دوسرے ابو سفیان بن حارث تھے. یہ ابو سفیان نہیں, یہ دوسرے والے ہیں, ابو سفیان بن حارث ہے. یہ ایک چچاداد بھائی عاتقہ کے لڑکے تھے پھوپھی, اور ایک ان کے چچاداد بھائی تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ان کا قبول نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول آپ بڑے دل والے ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہوں کو آپ نے معاف کیا ہے. آپ کے دونوں رشتے دار ہیں, پھوپھی زاد بھائی ہے, ایک چچاداد بھائی ہے, معاف فرما دیں. حضور نے کہا نہیں. یہ آپ کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ آپ نے کسی کی درخواست کو 2 مرتبہ ریفیوز کیا. جب ان کو معلوم ہوا تو ان کے ساتھ ان کا لڑکا بھی تھا, انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے میں ریگستان میں چلا جاؤں گا, اور بغیر پانی بغیر کھانے کے میں مرنا گوارا کروں گا, مکہ واپس نہیں جاؤں گا. پھر حضور کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں معاملہ. حضور نے کہا اچھا بلاؤ. رحمت للعالمین تھے. بہرحال انہوں نے دونوں کو معاف کر دیا, اور ان کے نہ معاف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مکے میں سب سے زیادہ شرارت یہ کرتے تھے
اور یہ جو ابو سفیان بن حارث ہے، انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں کبھی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان نہیں قبول کروں گا، یاد رکھنا. اور جتنی حجو ہو سکتی تھی، یعنی حجو سے مراد برائیاں اشعار میں، وہ سب کہتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے معاف کیا اور ہاتھ اٹھا کر دونوں کے لیے دعا فرما دی. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ کیسے تم ان سے بات کرو. ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جاؤ، سائڈ سے نہیں آؤ، سامنے سے آؤ، اور آ کر کے ان سے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہی تھی. لقد آثرکم اللہ، نبی کے انداز فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کر دیا، ختم کہانی. تو وہ جب آئے تو انہوں نے پڑھی، اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے. تھوڑی دور کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدید ایک جگہ تھی، وہاں پہنچے، عصر کا وقت ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا ہے، بتایا نا. آپ اور ہم رمضان میں سوتے ہیں، اللہ کے رسول کے جتنے اہم غزوات ہیں سب رمضان میں ہوئے. ہمارے لیے رمضان سونے کا آرام کرنے کا مہینہ ہے، یہ اسلامی شعار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ سخت پریشان ہیں، دھوپ کا عالم ہے، خود نے فرمایا روزہ توڑ دیں. اب لوگ جو ہے وہ یار روزہ کیسے توڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ گئے، کہا دودھ لاؤ. عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. دودھ کا پیالہ لیا اور آپ نے سب کے سامنے روزہ افطار کیا. افطار کرنے کے بعد صحابہ نے بھی روزہ افطار کر لیا. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں احناف کے نزدیک خاص کر کہ اگر جہاد کا سفر ہے تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے. اگر جہاد کا سفر ہے تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے، رکھنا جائز ہے. بقیہ دیگر کسی سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، چھوڑنا جائز ہے. خلاصہ کلام. تو یہاں پر جو سفر ہے کس چیز کا ہے؟ جہاد کا ہے. دوسرے ائمہ کے پاس دوسری باتیں ہیں. بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کہ یہ سفر صرف نہیں تھا، سفر جہاد تھا، لہٰذا اللہ کے رسول نے، کیونکہ جہاد میں جا کر کے وہاں ہار نہیں پہننا ہے، وہاں جا کر کے تلوار نکلنی ہے اور حالات سنگین کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روزہ افطار کیا، آگے بڑھے. عشاء کا وقت ہو گیا. مرت زہران ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور ادا فرمانے کے بعد آپ نے سوچا یہیں قیام کریں گے. اب یہ مکے سے ایک دم قریب. آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلاؤ. ریگستان میں ٹھیک ہے، ہوتا یہ تھا نا کہ فوج کا کھانا جیسے 10,000 کا لشکر ساتھ میں تھا، یہ بتانا آپ کو بھول گیا. یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا تھا، 10,000 کا لشکر. تو 10,000 کا کھانا 10 جگہ پکے گا، 1,000 آدمی کا کھانا. اللہ کے رسول نے 10,000 چولہے جلوا دیے تھوڑی دور پہ. اب جب 10,000 چولہے پورے ریگستان میں جلے تو لوگ جو ادھر ادھر دیکھنے والے کہ یہ کافر اتنا بڑا قافلہ کہاں سے آ گیا اور اتنی فوجی مہم کس کے پاس ہے جو اتنے چولہے جل رہے ہیں، گنتی نہیں کیے جا سکتے. اچھا ادھر ابو سفیان کو خطرہ تو لاحق تھا کہ کسی وقت معاملہ، کیونکہ یہ تو ہو کر آ گئے تھے، حالات بھی وہاں کے دیکھ لیے تھے، لہذا یہ 3 آدمی ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ اور حکیم، یہ تینوں آدمی مکے کے قریب روزانہ رات میں گشت کرتے تھے کہ پتہ لگاتے رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اچانک یہ لوگ آدم کے. اب یہ عشاء کے وقت وہاں پہنچے تھے یہ لوگ، اتنے میں چولہا جل گیا. اب جب چولہا جلا تو سفیان سے یہ بدیل کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں، یہ یہاں پہ تو ایسی آبادی ہے نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ بنو خزاع کے لوگ ہیں کچھ. کہا بنو خزاع کتنا بڑا ہے، یہ اتنے چولہے کہاں سے جل رہے ہیں؟ اچھا ابو سفیان کو ہو گیا ڈاؤٹ، لیکن سوچے کہ اگر ابھی اس کو بتا دیں گے یہ تو بوکھلا ہی جائیں گے سب، لہٰذا ان کو نفسیاتی طور پر سنبھالے رکھو. یہ تینوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو لے کر کے وہ بھی گشت پہ نکلے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر چھپا ہو اور اللہ کے رسول کو. اچانک عباس رضی اللہ تعالی عنہ
نہیں ابو سفیان کی آواز سنی, یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے, یہ چولہے کتنے جل رہے ہیں, کیا چکر ہے. تو انہوں نے پکارا ابو سفیان, انہوں نے کہا ابو الفضل, ان کی کنیت تھی حضرت عباس کی. اتنے میں کیا ہوا کہ صحابی کو معلوم ہو گیا, انہوں نے تینوں کو اریسٹ کر لیا. یہ تینوں اریسٹ ہو گئے. اریسٹ ہوئے تو حضرت عباس نے کہا ایسا ہے کہ ابو سفیان کو تو